22 محرم الحرام جمعہ کے مبارک دن قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ صرف 7 مرتبہ پڑھ لو، جسم کی ہر بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی، زندگی میں دوبارہ کبھی کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ یہ سورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ توفیق دیتا ہے۔ ناظرین کرام، 22 محرم الحرام جمعہ کے مبارک دن جو شخص بھی قرآن کریم کی یہ سورت صرف 7 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی ہر بیماری کو ختم کر دے گا، اس شخص کو بے پناہ دولت اور رزق عطا فرمائے گا اور اس شخص کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دے گا۔ جان لیجئے کہ قرآن کریم کی یہ سورت بہت زیادہ برکتوں والی سورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بے تحاشا برکت اور شفا رکھی ہے۔ آج کے اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو اس مکمل عمل کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حضرت مریم علیہ السلام کے حمل کی کیفیت یوں ہے کہ حضرت مریم اپنی خالہ یا بہن کے گھر غسل کرنے کے لیے گئیں، پھر پردہ لٹکانا چاہتی تھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ یہ ایک نامحرم میری طرف متوجہ ہے، تو حضرت مریم نے اس سے فرمایا کہ میں پناہ مانگتی ہوں تم سے ساتھ اللہ کے، اگر تو پرہیزگار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں وہ شخص نہیں ہوں کہ جس سے تو ڈرے، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، تجھ کو پاکیزہ لڑکا بخشنے آیا ہوں، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے۔ فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتے ہیں اپنی طرف سے ایک کلمے کی جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں مرتبہ پانے والا ہوگا اور اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہوگا۔ لوگوں سے باتیں کرے گا جب جھولے میں ہوگا، اور جب پوری عمر کا ہوگا تو وہ نیک بندوں میں ہوگا۔ حضرت مریم نے جواب دیا کہ میرا بیٹا کیسے ہوگا کہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ تیرا کہنا صحیح ہے، لیکن تیرے اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے لیے بغیر باپ کے بیٹا دینا آسان ہے، جس کو قرآن پاک نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ مریم نے کہا کہ اے میرے پیارے رب، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ کسی مرد نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح پیدا کرتا ہوں جو چاہتا ہوں۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ بی بی مریم سلام اللہ علیہا کو اسی وقت اتنی بڑی بشارت دی گئی کہ وہ نبی ہوگا، بنی اسرائیل اور تورات و انجیل کا عالم ہوگا، اور وہ بڑے معجزوں والا ہوگا، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے، اور اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور وہ رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ غرض یہ کہ تمام بشارتوں کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کے گریبان میں روح مبارک کو پھونک دیا، جس سے فی الفور حمل ہو گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام فرمایا کرتی کہ دوران حمل تنہائی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے باتیں کرتے تھے اور مجمع میں خدا کی تسبیح بیان کرتے تھے، حالانکہ آپ ابھی پیٹ میں تھے۔ حضرت مریم اور آپ کی خالہ صاحبہ جب آپس میں ملاقات کرتی تھیں تو ایسا معلوم ہوتا کہ خالہ کے پیٹ کا بچہ بھانجی کے بچے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جھکتا ہے، یعنی سلام کرتا ہے۔ بحوالہ ابن کثیر، یوسف نجار جو بی بی مریم علیہ السلام کے ماموں کا بیٹا تھا، وہ بیت المقدس میں عبادت کرتا رہتا تھا اور کبھی کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو خالہ کے پاس پہنچاتا تھا۔ جب حمل کی حالت سے آگاہ ہوا تو اس نے بھی تحقیقات کی تو حضرت مریم علیہ السلام نے تمام واقعہ بیان کر دیا۔ جب ولادت کا وقت آ گیا تو حضرت مریم علیہ السلام کو قدرتی ندا ہوئی کہ شہر سے باہر چلی جاؤ، اگر تیری قوم تجھ کو اس وضع پر دیکھے گی تو تجھ کو اور تیرے فرزند کو قتل کر ڈالے گی۔ حضرت مریم علیہ السلام بما یوسف نجار بیت المقدس سے روانہ ہو گئیں۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی راہ پر تھے۔ جب 2 فرسنگ راہ قطع کی تو بیت اللہ میں پہنچے۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ ایک پرانا مکان تھا جس میں خشک کھجور کا ایک درخت تھا، جس سے ٹیک لگایا پھر بغیر تکلیف کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام نے عرض کی کہ کیا اے کاش میں اس حال سے پہلے ہی مر جاتی۔ حق تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیجا اور اپنے فضل و کرم سے وہیں ان کے پاؤں کے نیچے ایک پانی کا چشمہ ظاہر کر دیا۔ ملائکہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غسل دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بحکم رب خلیل ندا دی کہ اے مریم غمگین نہ ہو، اللہ نے تیرے لیے نہر جاری کی ہے اور خشک درخت کو سرسبز کیا ہے۔ اب تو خرمے کی شاخ کو ہلا، وہ تجھ پر تازہ خرمے گرائے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا اگر لوگ مجھ سے پوچھیں گے یہ بچہ کہاں سے لائی ہے تو میں کیا جواب دوں گی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر تو کسی کو دیکھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے خدا کے لیے روزہ نظر کیا ہے کہ کسی بنی آدم سے بات نہ کروں گی۔ اس زمانے میں کھانے اور پینے کے علاوہ باتوں سے بھی روزہ ہوتا تھا۔ تفسیر حقانی میں جس کو قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے، مریم علیہ السلام نے حمل اٹھا لیا اور وہ اس کو لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ پھر درد اس کو کھجور کے درخت کی طرف لے گیا۔ اس نے کہا کہ کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری چیز ہو جاتی۔ پھر مریم علیہ السلام کو اس نے نیچے سے آواز دی کہ غمگین نہ ہو، آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور آپ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیں تو اس سے آپ کے اوپر پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، بس کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر کوئی آدمی دیکھو تو اس سے کہہ دو کہ میں نے رحمان کا روزہ مان رکھا ہے تو آج میں کسی انسان سے نہیں بولوں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام فرشتے کی بشارت سے بے غم ہو گئیں اور نفاس کی مدت ختم ہونے تک 40 روز وہی رہیں اور پھر اپنے گھر واپس آ گئیں۔ ہر طرح کی بشارتیں بی بی مریم علیہ السلام کو فرشتے نے بتا دی تھیں اور سوال کا جواب بھی بتا دیا تھا کہ تو بچے کی طرف اشارہ کر کے کہہ دینا کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ بنی اسرائیل نے یہ صورتحال دیکھ کر بڑے غصے سے کہا کہ یہ کیا برا کام تو نے کیا ہے اے ہارون کی بہن، یعنی تو حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح عبادت کرتی تھی اور تیری ماں بھی بدکار نہیں تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو۔ پھر سب غصے ہو کر بولے کہ تو ہم سے تمسخر کرتی ہے کہ ہم اس چھوٹے بچے سے باتیں کریں۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ میں بندہ خدا ہوں اور خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ جب یہود نے یہ معجزہ دیکھا تو ان کی زبان بند ہو گئی۔ پھر اس کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ لوگوں نے کہا اے مریم تم نے تو بڑا طوفان کر ڈالا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ پھر مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کیسے بات کریں گے جو کہ گود میں بچہ ہے۔ بچہ بولا میں اللہ کا بندہ ہوں جس نے مجھے کتاب دی اور مجھ کو نبی بنایا۔ معرف القرآن میں ہے کہ جس وقت خاندان کے لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کر دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو دودھ چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں۔ اس سے پہلے ہی لفظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ اگرچہ میری پیدائش ایک معجزانہ انداز سے ہوئی ہے مگر میں خدا کا بندہ ہوں تاکہ لوگ میری پرستش میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ان الفاظ میں حضرت عیسیٰ نے اپنی شیر خوارگی کے زمانے میں اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرما دیا ہے کہ مجھے اپنے وقت پر نبوت و کتابت دیں گے اور یہ
بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نبوت اس وقت عطا کر دی گئی تھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اس کا مطلب بھی ظاہر ہے کہ اس کے سوا نہیں کہ عطائے نبوت کا وعدہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قطعی یقینی تھا، یہاں بھی اسی یقین کو عطائے نبوت کے لفظ ماضی سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ عطائے نبوت کا اظہار کرنے سے ان لوگوں کی بدگمانی رفع کر دی گئی کہ میری والدہ پر بدکاری کا الزام لگانا سراسر غلط ہے، کیونکہ میرا نبی ہونا اور مجھے رسالت کا ملنا اس کی دلیل ہے کہ میری پیدائش میں کسی گناہ کا دخل نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اللہ کی ذات ہر طرح کے معجزات پر قدرت رکھتی ہے، اور آج بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیاروں اور برگزیدہ بندوں کی دعائیں ان کی سوچ سے بھی بڑھ کر قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں، مجھ سے مانگو اور بھی زیادہ مانگو، میں عطا کروں گا اور اتنا عطا کروں گا کہ تمہاری خالی جھولیاں بھر جائیں گی۔ ذرا سوچیں کہ اگر اللہ نے ہمیں عطا نہ کرنا ہوتا اور ہماری دعائیں قبول نہ کرنا ہوتی تو ہمیں اپنی کتاب یعنی قرآن کریم کیوں عطا فرماتا، جو کہ مومنوں کے لیے سراسر شفا اور علم و حکمت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے۔ ناظرین، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ 22 محرم الحرام جمعہ کے دن کا ایک ایسا مبارک عمل شیئر کریں گے کہ جسے کرنے سے یقین جانیے کہ اگر کوئی شخص اس عمل کو ایک مرتبہ کر لیتا ہے تو بس پھر اس کی قسمت اور تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ اس عمل کی برکت سے آپ اپنی ہر حاجت کو، اپنی ہر خواہش کو، اپنی جو بھی دلی مراد ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پورا کروا سکتے ہیں۔ یقین جانیے کہ اگر آپ جمعہ کے دن کے اس قرآنی عمل کو کر لیتے ہیں تو آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جس بھی مقصد کی نیت سے آپ اس عمل کو کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ جو قرآنی سورت ہم آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کریں گے وہ بہت ہی زیادہ برکت والی سورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی سورہ مبارکہ کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں خوش رکھے گا، یعنی اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے ہر قسم کے افلاس کو بھی ختم کر دے گا۔ ہر قسم کی پریشانیاں، ہر قسم کی مشکلات، بیماریاں، جتنی بڑی سے بڑی ہی بیماری کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس شخص کی ہر بیماری کو دور کر دے گا، ہر پریشانی کو ختم کر دے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو کسی مصیبت کے وقت پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی اس مصیبت کو دور کر دے گا۔ لہٰذا یہ سورہ مبارکہ بہت زیادہ برکتوں اور فضیلت والی سورہ مبارکہ ہے۔ جان لیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ عاملوں کی بڑی ہی محبوب سورہ مبارکہ ہے۔ بے شمار لوگ اس کا عمل کرتے ہیں اور اس کے بے تحاشا فیض و برکات حاصل کرتے ہیں، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ ہر قسم کے غلبہ کے لیے بہت ہی تیزی سے کام کرتی ہے۔ سب سے پہلے تو مسلمان کا یہ ایمان ہونا لازم ہے کہ ہمارے پیارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روئے زمین پر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے سردار ہیں۔ جو دین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا وہ سب سے افضل و برتر دین ہے، اور جو کتاب اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی وہ سب سے بہترین علم و حکمت والی کتاب ہے، یعنی قرآن پاک۔ پھر جب ایک مسلمان کا یہ یقین کامل ہو جائے تو پھر اس قرآن کی ایک ایک سورت اور ایک ایک لفظ ہمارے لیے حکمت و دانائی سے مزین ہے۔ آج کی سورہ مبارکہ کی فضیلت میں بتاتے چلیں کہ اگر کسی شخص کے رزق میں کوئی کمی آ گئی ہو
کوئی تنگی درپیش ہو، کسی بھی قسم کی تنگ دستی ہو، کسی بھی قسم کی رکاوٹ ہو، تو یہ سورہ مبارکہ اس شخص کی ہر رکاوٹ کو، ہر مصیبت کو، ہر طرح کی مفلسی کو فوراً ختم کر دیتی ہے۔ اس شخص کا ہر مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے حل ہو جائے گا۔ جان لیجئے کہ آج کا جو ہمارا عمل ہے، جو وظیفہ ہے، یہ بہت ہی خاص اور طاقتور عمل ہے، اور اس عمل کو آپ جمعہ کے دن کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کا خاص طریقہ ہے جو کہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ اس عمل کو آپ نے کسی بھی نماز کے بعد کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے، اور اس کے بعد اس عمل کو آپ نے درود پاک سے شروع کرنا ہے، اور آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یعنی وہ درود جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے ہمارے ساتھ بھی یہ درود پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ بابرکت سورہ مبارکہ پڑھنی ہے جو کہ سورہ مزمل ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ وہ صورت ہے کہ جو مشکلات کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو فوراً ختم کر دیتی ہے۔ یہ وہ بابرکت صورت ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق اور دولت کی فراوانی فرماتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی ہر حاجت کو، ہر خواہش کو فوراً پورا فرماتا ہے۔ جان لیجئے کہ آپ نے سورہ مزمل کو صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یعنی آپ نے 7 مرتبہ سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے۔ لیکن اس سورت کو آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ جب آپ اس سورت کو پڑھتے ہوئے اس کی آیت مبارکہ 9 پر پہنچ جائیں تو آپ نے اس کی آیت نمبر 9 کو 11 مرتبہ دہرانا ہے، یعنی 11 مرتبہ آپ نے سورہ مزمل کی آیت نمبر 9 کو پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ ہم یہ آیت مبارکہ آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا۔ جان لیجئے کہ یہ سورت پڑھتے ہوئے اس آیت مبارکہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح سے آپ نے سورہ مزمل کو 1 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر جب آپ دوسری مرتبہ اس سورت کو پڑھیں گے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کی آیت نمبر 9 کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے 7 مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھ لینا ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ جب آپ نے سورہ مزمل کو 7 مرتبہ پڑھ لیا تو آخر میں دوبارہ سے آپ نے درود ابراہیمی کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جس طرح شروع میں پڑھا تھا، اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، خلوص دل کے ساتھ کرنا ہے، سچی نیت کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ آپ نے اس بابرکت عمل کو کر لینا ہے۔ ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ دوران عمل، دوران وظیفہ آپ نے کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنی، یعنی آپ نے بالکل پرسکون ہو کر اکیلے اس عمل کو کرنا ہے، اور اس عمل کے دوران کسی سے بھی کوئی بات وغیرہ نہیں کرنی۔ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ، پکی اور سچی نیت کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ پھر دیکھیں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حالات بدلتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر برستی ہے۔ ناظرین کرام، یقین جانیے کہ اس عمل نے کئی فقیروں کو بادشاہ بنا دیا۔ اگر کوئی فقیر بھی اس عمل کو جمعہ کے دن کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی کروڑ پتی بنا دے گا۔ یہ عمل بہت زیادہ طاقتور ہے، اس عمل سے بہت لوگوں نے فائدہ حاصل کیا ہے۔ اسی لیے جو میرا بھائی یہ کہتا ہے کہ غربت و تنگ دستی چھائی ہوئی ہے، اس کے گھر میں مفلسی ہی مفلسی ہے، ہر طرف رزق کی کمی ہے، پریشانیاں اور ٹینشنیں ہیں، تو وہ ایک مرتبہ یہ بابرکت وظیفہ کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر قسم کی پریشانیوں کو جڑ سے ختم کر دے گا،
اس کی ہر قسم کی بیماریوں کو ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔